علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری ومسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ آپ تمام ناظرین اور ناظرات کا دی وے آف سلفیہ کے جانب سے منعقد ہونے والے اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس کے اس چوتھے ایپیسوڈ میں استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ ارکان اسلام پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ارکان اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اگر ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث پر غور کریں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتین کا اقرار، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اس کے بعد نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔ یہ وہ 5 ارکان ہیں جس پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اب آئیے ان 5 ارکان کی مختصر کہہ لیجئے تفصیل جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلا رکن ہے شہادتین کا اقرار، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ تو یہ دونوں کلمہ جو ہے، یہ دونوں کلمہ دروازہ ہے بندے کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اور یہ دونوں اسلام کے ارکان میں سب سے عظیم رکن ہے۔ کسی بھی شخص پر اس وقت تک مسلمان ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ وہ شہادتین کا اقرار نہ کر لے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرے، ورنہ انسان مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا، اس کا شمار کافروں میں ہوگا۔ اب آئیے ذرا لا الہ الا اللہ کی شہادت کا کیا معنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اس کلمے کا اقرار کرے اس طور پر کہ اس کے معنی اور مفہوم کا اسے علم ہو، اور ظاہری اور باطنی طور پر یہ کلمہ جن اعمال کا تقاضا کرتا ہے ان تمام تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ انسان بغیر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے ہوئے یا اس کے اقرار کے بعد اس کے تقاضے کو پورا کیے بغیر اگر زندگی گزارے تو علماء کے اجماع یا کہہ لیجئے اہل اسلام کے اجماع کے مطابق جو ہے اس کا یہ اقرار کرنا فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن جو ہے یہ اس کے اوپر حجت بن جائے گا، نہ کہ اس کے لیے حجت بنے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اے لا معبود بحق الا اللہ وحدہ سبحانہ وتعالی، کہ حقیقی اور سچا معبود اگر کوئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ یہ کلمہ اس کے 2 ارکان ہیں، پہلا نفی اور اثبات، جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے دوسرے ایپیسوڈ میں جہاں ہم نے عقیدہ توحید کی بات کی تھی وہاں تفصیلی طور پر بتلایا تھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو ہے کچھ شروط ہیں جن شروط کا جاننا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ان تمام افراد اور اشخاص کے لیے، ان تمام ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جنہوں نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے 7 شروط علماء نے بیان کی ہے، اور
یہ شروط کہاں سے آئے ہیں؟ یاد رکھیے یہ شروط علماء نے اپنے طور پر وضع نہیں کیا ہے یا اپنے طور پر بنایا نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کے جب تمام دلائل کا استقراء کیا اور اسے پڑھا اور اسے کھنگالا تو یہ 7 شروط جو ہے ہمارے سامنے کھل کر کے واضح ہو گئے۔ ان میں سب سے پہلا شرط جو ہے العلم، یعنی جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اسے علم ہونا چاہیے اس کلمے کے مطابق، اور اس کے اندر جہالت نہیں ہونی چاہیے اس کلمے کے تعلق سے۔ یعنی پہلی شرط کیا ہے؟ ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو، یعنی بندے کو اس کلمے کے نفی اور اس بات دونوں کا علم ہو کہ اس کلمے کے اندر جو ہے تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا گیا ہے اور ایک اللہ واحد کی عبادت کا اقرار کیا گیا ہے، تو اس طور پر اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تمام عبادتوں کا حقدار اور تمام عبادتوں کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی دوسری شرط کیا ہے؟ یقین، جو شک کے منافی ہو، یعنی انسان جب اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرے تو اسے اس کلمے کے تعلق سے مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے، کسی شک شبہ میں نہ پڑے، اور یہ کلمہ جب وہ اپنی زبان سے ادا کرے تو دلی طور پر بالکل مطمئن ہو، اس کے دل کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کی تیسری شرط جو ہے وہ ہے القبول، یعنی اقرار کرنا جو رد کرنے کے منافی ہے۔ یعنی آدمی جب اس کلمے کو پڑھ لے تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کلمہ جن جن چیزوں کو چاہتا ہے، جن جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، ان تمام تقاضوں کو پورا کرے اور ان تمام خبروں کی تصدیق کرے اور ان تمام اوامر کی اتباع کرے اور ان تمام مناہی سے رک جائے جو یہ کلمہ اس کے سامنے پیش کرنے والا ہے۔ ایسے ہی اس کی چوتھی شرط جو ہے انقیاد ہے۔ انقیاد یعنی تابعداری، فرما برداری۔ انقیاد جو ترک کے منافی ہے، کہہ لیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو اس کلمے کے تقاضوں کے سامنے سرنڈر کر دے، بالکل جھکا دے۔ اس کے بعد جو ہے پانچویں شرط جو ہے الصدق، یعنی سچائی جو کذب اور جھوٹ کے منافی ہے۔ یعنی جب بندہ اس کلمے کو کہے تو سچے دل سے کہے، اس طور پر کہ اس کا دل جہاں اس کلمے کے اقرار سے مطمئن ہو، جہاں وہ اپنی زبان سے اس کلمے کا اقرار کرے، وہی اس کا دل بھی اس کلمے کے اقرار سے مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ آپ دیکھیں منافقین کی کیا حالت تھی، وہ زبان سے کہتے تھے لیکن ان کا دل کیا ہے؟ اس کلمے کے تعلق سے مطمئن نہیں تھا۔ ایسے ہی چھٹی شرط جو ہے وہ ہے اخلاص جو شرک کے منافی ہے۔ یعنی بندہ جب کوئی عمل کرے یا اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرے تو اس کے تمام اعمال جو ہے وہ شرک سے پاک ہونے چاہیے، ریا اور دکھاوے اور نمود سے پاک ہونا چاہیے۔ قرآن مجید آپ پڑھیے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور ساتویں شرط ہے محبت جو بغض کے منافی ہے، یعنی بندے کو اس کلمے سے محبت ہونی چاہیے اور یہ کلمہ جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے ان تقاضوں سے محبت ہونی چاہیے۔ ایسے ہی اس کلمے کے جو اقرار کرنے والے اہل ایمان ہے، اہل اسلام ہیں، ان سے محبت ہونی چاہیے، اور جو اس کلمے سے نفرت کرنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، ان کے تعلق سے بندے کے دل میں بغض اور نفرت ہونی چاہیے۔ چلیں، یہ 7 شروط ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شہادتین کے اقرار کے بعد، اس کے شروط کے بعد میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ جو کلمہ توحید ہے اس کی عمومی طور پر 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے، جس کا تفصیلی ذکر جو ہے ہمارے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ آئیے اب کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے کلمہ شہادت کا، وہ ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے، اس کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے آپ کے دیے گئے احکامات میں، اور تصدیق کرے ان تمام خبروں کی جو آپ نے دی ہے، اور ان تمام امور سے رکا رہے جس سے آپ نے روکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کلمہ کہہ لیجئے کہ
کلمہ شہادت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ جو ہے، یہ کیسے جو ہے ہمارے حق میں یعنی قبول ہو سکتا ہے، یا ہم کس طور پر اس کو اقرار کریں؟ تو یاد رکھیں کہ جب ہم اس کلمے کا اقرار کریں تو کامل یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں اور جنوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو اللہ نے آپ کو بھیج کر کے ختم کیا، اور آپ صلی اللہ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین کے ایک مقرب اور قریبی بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کے احکامات کو مانا جائے، آپ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جایا جائے، اور آپ کے تمام سنت کو قولی سنتیں جو ہے یا کہہ لیجئے کہ عملی سنتیں ہیں یا جو تقریری سنتیں، ان تمام پر پابندی سے عمل کیا جائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ لیجئے کہ نبوت اور رسالت کے اقرار میں کچھ چیزیں اور بھی شامل ہیں۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتقاد باطنی طور پر بندے کے دل میں ہو، ایسے ہی بندہ زبان سے ظاہری طور پر آپ کی رسالت کا اقرار کرے۔ اور تیسری چیز جو اس میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر کے آئے ہیں اس حق کی اتباع کرے، اور جن چیزوں سے آپ نے لوگوں کو روک دیا ہے وہ اس سے رک جائیں۔ قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ نے کہا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور تم ان کی اتباع کرو تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ ایسے ہی چوتھی چیز جو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دیا ہے ان تمام خبروں کی تصدیق کی جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ نے قیامت، اس کی علامت اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلایا، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ قیامت، اس کی علامت اور اس کی نشانیوں پر جو ہے مکمل یقین رکھے، ایمان رکھے، اور آپ نے جو غیبیات بتلائی ہیں اس پر بھی ایمان رکھے۔ ایسے ہی پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان اپنے نفس، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے والدین اور کائنات کے تمام افراد سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، اور آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع اور فرما برداری کی جائے آپ کے دیے گئے احکامات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رک جایا جائے۔ قرآن مجید پڑھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی آل و اولاد سے، اس کے بیوی بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار اور تصدیق میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید پڑھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 65، آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اے نبی یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلاف میں آپ کو اپنا فیصل نہ مان لے، آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں، پھر قبول اس طور پر کریں کہ ان کے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج باقی نہ رہے، اور وہ
آپ کی بات کو قبول کر لیں۔ چلیں، یہ تو شہادتین کا معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے ہوئے۔ اس کی فضیلت پر کچھ باتیں بتلا دوں میں آپ کو کہ شہادتین جو ہے یہ ارکان اسلام کے رکن میں سب سے پہلا رکن ہے، اور یہ دروازہ ہے بندے کے اسلام میں داخل ہونے کا، اور انہی کلمات کی وجہ سے آسمان اور زمین جو ہے یہ قائم ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہی کلمات کی برآوری کے لیے تمام انسانیت کی تخلیق کی۔ اس کے بعد دوسری فضیلت جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس کلمے کا اقرار کر لے تو اس کا خون اور اس کا مال جو ہے یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا نفس، اس کی جان، اس کا خون اور مال جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار جو ہے یہ افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور یہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کلمے کی فضیلت میں یہ بھی آپ جان لیجئے کہ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر بھی داخل ہے، اس کے اندر دعا بھی ہے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی بھی ہے، اور اس میں دعائے عبادت کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور اکثر و بیشتر جو ہم اذکار دیکھتے ہیں کتاب و سنت کے اس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ چلیں، تو یہ پہلا رکن تھا ارکان اسلام میں سے شہادتین کا اقرار، جس کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی۔ چلیں، دوسرا رکن جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز جو ہے کہہ لیجئے الصلاۃ، نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مقامات پر بیان کیا ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کے قائم کرنے والے کی فضیلت اور اس کے قائم کرنے والے کے اجر و ثواب کا بارہا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اب لفظ صلاۃ جو ہے لغت میں صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا کے، لغت میں کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا کے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 اگر آپ پڑھیے 103، اللہ نے کیا کہا؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے نبی آپ ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے حق میں ان کے لیے باعث سکون ہے۔ اور اصطلاحی طور پر نماز ایک ایسی عبادت کو کہتے ہیں جو شامل ہے مخصوص اقوال اور افعال کو، مخصوص اقوال اور افعال کو، جس کی ابتدا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، اور جس کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، نماز یہ شامل ہے مخصوص اقوال اور افعال کو۔ تو اقوال سے مراد کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا یا دوسری تکبیریں کہنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح کے کلمات کہنا، اور ایسے ہی دعائیہ کلمات پڑھنا۔ اور نماز یہ مجموعہ ہے مخصوص افعال کا۔ تو افعال سے مراد کیا ہے؟ یعنی کام، جیسے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جلوس، بیٹھنا وغیرہ، یہ اس میں شامل ہے۔ چلیں، نماز کی اہمیت صرف ہماری ہی شریعت میں نہیں بلکہ گزشتہ شریعتوں میں بھی نماز کے اہتمام کا کہہ لیجئے کہ بڑا زور رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایسی آسمانی، اللہ رب العالمین نے ایک ایسی عبادت ہمارے اوپر فرض کی ہے نماز کو، جو گزشتہ آسمانی شریعتوں میں بھی فرض کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اور اپنی ذریت کے نماز کے قائم کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40، آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کو جب اللہ نے مخاطب کیا، جیسا کہ اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں بیان کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ اے موسیٰ میں ہی آپ کا رب ہوں، آپ میری عبادت کیجئے اور میری ذکر کے لیے نماز کا قیام کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مریم کی آیت نمبر 31 پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسراء اور معراج کی رات میں اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر جب اللہ رب العالمین نے بلایا تو وہاں آپ کے اوپر ان 5 وقتہ نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ یہ 5 وقت کی نمازیں کون کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہے۔ نماز کی مشروعیت کی دلیل کیا ہے؟ یعنی نماز ایک شرعی حکم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 اللہ نے کہا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے کہا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز جو ہے اہل ایمان پر ان کے مقررہ وقتوں میں فرض کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنت سے اگر ہم دلیل دیکھیں تو وہی حدیث جو میں نے آپ کو ابتدا میں سنائی تھی، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور اس میں دوسرا رکن جو ہے وہ نماز کا قیام ہے۔ اور ایسے ہی اگر ہم حدیث جبریل علیہ السلام دیکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے ہیں، جس حدیث کے راوی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ اور تیسری چیز جو ہے دلیل وہ اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ نے ان پر جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں ایک فریضہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز کی مشروعیت میں حکمت کیا ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیں کہ نماز اس لیے اللہ نے مشروع کیا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عجز اور عاجزی اور انکساری کا اظہار، تذلل اور خضوع کا اظہار جو ہے بندہ نماز کے ذریعہ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز ایک بڑا مضبوط ذریعہ ہے اور ایک بڑا بہترین واسطہ ہے بندے اور رب کے درمیان، یہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ بندہ جب نماز ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نماز کی مشروعیت کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ انسان کو فحاشی، برائی اور بدکاری کے راستوں سے روکتی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم برائی سے نہیں رک رہے ہیں، ہم فحاشی سے نہیں رک رہے۔ تو میں آپ کو ایک آسان سی مثال دینا چاہتا ہوں یا ایک آسان سی بات بتلانا چاہتا ہوں، کیا واقعی آپ کی نماز ویسی ہے جیسی اللہ رب العالمین کو پسند ہے؟ کیا واقعی آپ کے نماز کا طریقہ اور اس کی ادائیگی کے جو شرائط اور جو ارکان شریعت نے بیان کیا آپ ویسے ہی ادا کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، آج ہمارے یہاں کوتاہیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روکتی، ورنہ صحابہ کی نمازیں انہیں برائی، بدکاری، بے حیائی ان سب چیزوں سے روکا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی نماز کی مشروعیت کا ایک بہترین سبب یہ بھی ہے کہ بندہ جب نماز ادا کرتا ہے اور وہ بالکل خشوع خضوع سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یقین جانیے اس کے دل کو ایک بڑا اطمینان ہوتا ہے، ایک بڑا سکون ہوتا ہے، وہ اطمینان قلب اور نفس کے لیے راحت محسوس کرتا ہے اللہ رب العالمین کی اس عبادت کے ذریعے۔ چلے اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کس کے اوپر فرض ہے، نماز کس کے اوپر واجب ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر مسلمان بالغ عقل مند پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نماز واجب ہے۔ کافر پر نماز واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس دنیا میں نماز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ کفر کی موجودگی میں نماز جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے ہی بچے کے اوپر نماز واجب نہیں ہے اور اس لیے کہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، اور نہ ہی پاگل اور دیوانے کے اوپر نماز واجب ہے، اس لیے کہ وہ بھی مجنون ہے اور وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ ایسے ہی حید والی عورت اور نفاس والی عورتوں پر نماز کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، الا یہ کہ ان کی یہ حالت زائل ہو جائے۔ چلے ہاں ایک چیز ہے، اگر بچے چھوٹے ہیں واجب نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، بلکہ جو بچوں کے ولی ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو گارجین حضرات ہیں، جو والدین ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ چلے یہ تو نماز کے وجوب کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر کے مسلسل نمازوں کا چھوڑنے والا ہے اور اس کا چھوڑنا اس طور پر ہے۔ آپ ایک چیز یاد رکھیں، جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ ہم تو نماز کا شرعی حکم ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن اپنی زبان سے اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، تو کیسے وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ مثال دی۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، آپ نے ایک بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ لو 10 روپے اور باہر جا کر ایک دودھ کا پیکٹ لے کر کے آؤ۔ وہ کہتا ہے ابا میں آپ کی بات نہیں ماننے والا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ انکار کرنے والا ہے۔ آپ نے اپنے دوسرے بیٹے کو بلا کے کہا کہ یہ لو بیٹے 10 روپے باہر سے ایک دودھ کا پیکٹ لے کر کے آؤ، وہ کچھ بھی نہیں کہتا، آپ کی بات سنتا اور خاموشی سے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لیتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ فرما بردار ہے اور وہ نافرمان ہے جو انکار کرنے والا نہیں؟ دونوں نافرمان ہیں۔
یہ زبانی طور پر انکار کر رہا ہے اور یہ عملی طور پر انکار کر رہا ہے آپ کے حکم کا. تو نمازوں کے بارے میں بھی اس چیز کو آپ سامنے رکھیے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہو تو وہ مرتد ہو کر کے مرتا ہے، اس لیے کہ کہہ لیجئے وہ اسلام کا مکمل طور پر انکار کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ایک فرائض کا اس نے انکار کیا ہے. ہاں، اسے زندگی میں توبہ کا حکم دیا جائے گا. اگر وہ توبہ کر لے اور پلٹ آئے، نمازوں کو قائم کرنے لگے تو وہ کیا ہے، اسلام میں داخل ہوگا. ورنہ اگر وہ بے نمازی مر جائے تو علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ نہ اسے غسل دیا جائے، نہ اسے کفن پہنایا جائے، نہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبر میں دفن کیا جائے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں. اور اس کے بے شمار دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں. چلے، نماز کے لیے شریعت اسلامیہ نے 9 شرطیں بتلائی ہیں، اور پھر کہوں یہ شروط کہاں سے آئے؟ کتاب و سنت کے دلائل کا استقراء اور اس کے مطالعے سے آئے. پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام، بندہ مسلمان ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ عقل، یعنی بندے کو عقل ہونی چاہیے، وہ پاگل دیوانہ نہ ہو. تیسری چیز تمیز، یعنی اگر مثال کے طور پہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز بھی ہونی چاہیے. چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے وقت کا داخل ہونا. وقت سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ فجر کے وقت میں ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے وقت میں عصر نہیں پڑھ سکتے آپ، ٹھیک ہے، الا یہ کہ اس کے یعنی جو جمع بین الصلاتین کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آگے ہم آپ کو بتلائیں گے. ورنہ نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کا وقت کا داخل ہونا. ایسے ہی نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ نیت شرط ہے، نیت کا استحضار. نیت کے لیے زبان سے جو ہمارے بھائی کہا کرتے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور فلاں امام کے پیچھے، یہ درست نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ایسے ہی چھٹی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ قبلے کا استقبال کرنا. آپ کو اگر قبلہ سمجھ میں نہ آئے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ مجھے قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، موبائل فون ہے، یا کم از کم ہندوستان میں رہنے والے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی جدھر سورج غروب ہو رہا ہے ادھر ہی ہمارا قبلہ ہے. تو کم از کم یاد رکھیں کہ قبلے کا استقبال یہ نماز کے شروط میں سے ہے. ایسے ہی سطر کو ڈھانپنا یہ نماز کے شروط میں سے ہے. مرد کا سطر کیا ہے؟ اس کے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، اس کے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے. اور نماز میں مرد کو کندھا بھی ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، الا یہ کہ اس کے پاس کپڑا نہ ہو یا بہت مجبوری کی حالت ہو، ورنہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے کاندھے کو ڈھانپ کر کے رکھے. ایسے ہی نماز کی جو معذرت اور عورت کے لیے سطر کیا ہے؟ اس کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے. وہ نماز میں اپنا چہرہ اور دونوں ہتھیلی کھول سکتی ہے. اس کے بعد 8ویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم سے، اپنے کپڑے سے اور جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں سے گندگی کو زائل کر دے، ان کو پاک صاف ستھرا کر لے. ایسے ہی 9ویں شرط کیا ہے؟ حدث کو دور کرنا. حدث کو دور کرنا یعنی حدث اصغر ہے، یعنی جیسے ہوا خارج ہو گیا یا سو گیا تو اس صورت میں وہ وضو کر لے. اور اگر حدث اکبر ہے جیسے منی کا خارج ہونا یا عورت کا حیض سے پاک ہونا، نفاس سے پاک ہونا، تو اس صورت میں کیا ہے؟ وہ غسل جنابت کرے. یہ ان کے لیے شرط ہے. بہرحال چلیں، اب یہ تو شرائط ہو گئے. ان میں پہلی شرط کیا تھی؟ معذرت، شرائط ہو گئے. اس کے بعد جو چیز میں آپ کو بیان کرنے والا نماز کے تعلق سے وہ کیا ہے؟ وقت کا داخل ہونا. وقت کا داخل ہونا. تو اس میں نماز کے اوقات کیا ہے؟ آپ ایک چیز جان لیجئے، ظہر کا وقت کب ہے؟ سورج کے زوال سے لے کر کے، سورج کے زوال سے شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے سورج درمیانی آسمان سے تھوڑا مائل ہونے لگا اس وقت سے لے کر کے جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے. اب آپ کیسے چیک کریں گے؟ ایک آسان طریقہ ہے، آپ ایک لکڑی لیجئے اور اس کی لمبائی ناپ لیجئے اور چھت پر اسے نصب کر دیجئے اور دیکھیے کہ سورج کی جب مائل ہوتا ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہے، اس لکڑی کے برابر ہے تو ظہر کا وقت جو ہے ابھی وہاں موجود ہے. جیسے اس سے زیادہ ہوا ظہر کا وقت ختم ہو گیا. عصر کا وقت شروع ہوتا ہے کب؟ کہ ظہر کا وقت جیسے ختم ہوا یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے برابر تھا، اب وہ 2 مثل ہو گیا تو اس وقت سے لے کر کے سورج کے زرد پڑنے تک، یعنی سورج یلو کلر کا ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈوبنے سے پہلے زرد پڑنے تک جو ہے عصر کا وقت ہے. مغرب کا وقت کب ہے؟ سورج غروب ہونے سے لے کر کے آسمان میں جو لالی چھائی رہتی ہے، شفق جب تک موجود رہتا ہے اس وقت تک مغرب کا وقت ہے. اور عشاء کا وقت کیا ہے؟ عشاء کا وقت جو ہے مغرب کا وقت جیسے ختم ہوا، آسمان کی لالی جیسے ختم ہو گئی اس وقت سے لے کر کے آدھی رات تک رہتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے فجر کا وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ
صبح جب طلوع ہو جائے اس وقت سے لے کر کے جب تک سورج طلوع نہ ہو تب تک فجر کا وقت باقی رہتا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتلائی وقت کے تعلق سے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی، آپ اسے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. نمازوں کے رکعت کی تعداد کیا ہے؟ ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت اور فجر میں 2 رکعت. یہ کیا ہے؟ یہ فرائض ہیں. یہ 17 رکعت جو ہے یہ فرائض ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز یاد رکھیں، یہ فرائض 17 رکعت مقیم کے لیے ہے. اگر بندہ مسافر ہے تو وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کے پڑھے گا، اور 3 رکعت والی نماز 3 پڑھے گا، 2 والی 2 پڑھے گا. نماز کے فرائض میں ایک چیز یاد رکھیں کہ طاقت اگر ہے انسان کو تو وہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے. ایسے ہی دوسری چیز کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر. تیسری چیز جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا. اور یہ کہہ لیجئے کہ نماز کے فرائض میں سے، اور ہر نماز میں، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، سنن پڑھیں، نوافل پڑھیں، چاہے آپ وطر کی نماز پڑھیں، چاہے آپ عیدین کی نماز پڑھیں، چاہے آپ نماز جنازہ پڑھیں، تمام نمازوں میں اکیلا پڑھیں یا امام کے پیچھے پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے. ایسے ہی نماز کے فرائض میں ہے رکوع کرنا. اگر رکوع کرنے کی مکمل طاقت نہ ہو، کوئی بیماری ہے، مسئلہ ہے، تھوڑا بھی جھک گئے آپ کے لیے کافی ہے. ایسے ہی رکوع سے سر اٹھانا. نماز کے فرائض میں سے ایک چیز ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. یہ 2 ہاتھ، پیر کی جو 2 بڑی انگلیاں ہیں جسے ہم انگوٹھا کہتے ہیں پیر کا، وہ 2 انگلیاں، یہ 2 گھٹنے، 2 2 4، یہ 2 ہاتھ 6 اور ایک چہرہ 7. عورتوں کو بھی ایسے ہی سجدہ کرنا چاہیے 7 اعضاء پر. عورتیں جو زمین پر لیٹ جاتی ہیں بالکل جس طرح کتا پیر پھیلا کے بیٹھتا ہے، ویسا عورتوں کے لیے نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے، ویسا سجدہ کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. 7 اعضاء پر اللہ کے نبی نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ نماز کے فرائض میں سے ہے. اگر عورتیں چھوڑتی ہیں تو کہہ لیجئے کہ ان کی نماز جو ہے باطل ہو سکتی ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. سجدے کی ایک بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، یا بعض عورتیں کرسی پر نماز پڑھتی ہیں. اب وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ سامنے والے چیئر کے اوپر 2 پلوز لگا دیتے، تکیہ لگا کے اس پر سجدہ کرتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا ہی کیجئے. زمین پہ پیشانی ٹکا سکتے ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑا زیادہ جھک جائیے رکوع کی کیفیت سے زیادہ، یہ آپ کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. ایسے ہی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، آخری تشہد میں بیٹھنا، ٹھیک ہے، اور معذرت دوسری رکعت کے بعد والے تشہد میں بیٹھنا، اور ایسے ہی آخری تشہد میں بیٹھنا. ان تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے. اور ایسے ہی ان تمام ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا. ایسا نہیں کہ رکوع پہلے کرے، رکوع بعد میں کرے، سجدہ پہلے کر لے، قیام بعد میں کرے اور رکوع سجدے نہیں. ترتیب سے جو میں نے بیان کیا ویسے. اور آخری جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ سلام پھیرنا، سلام پھیرنا. چلیں یہ فرائض ہو گئے، ارکان فرائض ہو گئے. نماز کے واجبات، علماء نے نماز کے 8 واجبات بیان کی ہیں. سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ تمام تکبیریں کہنا. جیسے پہلے تکبیر کے اللہ اکبر، اس کے بعد جو تکبیریں ہیں جیسے رکوع میں گئے اللہ اکبر، تو یہ جو ہے یہ سب کو کہنا ہے، چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، تمام تکبیروں کو سب نے کہنا ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ تسبیح جو ہے امام کے اوپر واجب ہے، اور آدمی اکیلا نماز پڑھے اس وقت بھی اس کے اوپر واجب ہے. چلیں اس کے بعد ہے ربنا ولک الحمد، یہ تحمید جو ہے سب پر واجب ہے، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے بندہ تنہا نماز پڑھے. ایسے ہی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، یا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی کہنا. ایسے ہی 7ویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بیٹھنا اور التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اس طرح کے جو کلمات وارد ہیں وہ کلمات پڑھے جائیں. 8واں جو واجب وہ یہ ہے کہ پہلے تشہد میں جو ہے سکون سے بیٹھنا. ان واجبات میں سے اگر کسی نے کوئی واجب کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور کسی نے بھول کر کے جہالت میں چھوڑ دیا تو وہ سجدہ سہو کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہے.
نماز با جماعت یہ مردوں پر مسجد جا کر کے پڑھنا فرض ہے، اور تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد جانا چاہے تو کوئی انہیں منع نہ کرے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ نماز کے مبطلات، وہ چیزیں جس سے نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ جان بوجھ کر کے کھانا پینا، ایسے ہی بغیر کسی مصلحت کے نماز میں بات چیت کرنا، ایسے ہی نماز میں بہت زیادہ حرکت کرنا۔ اب بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی کان کھجا رہے ہیں، کبھی چہرے پہ ہاتھ مل رہے ہیں، بعض لوگوں کو عادت ہو گئی داڑھی سہلانے کی، بھائی نماز میں داڑھی سہلا رہے ہیں، اللہ اکبر، نہیں، یہ چیزیں نماز کو کیا ہے؟ باطل کر دیتی ہے۔ ایسے ہی جان بوجھ کر کے کسی رکن کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، جیسے بغیر طہارت کے نماز پڑھ دینا، یا بغیر قبلے کی طرف چہرہ کیے جان بوجھ کے ایسے ہی نماز پڑھ دینا، اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی نماز میں ہنسنا بہت زیادہ، نماز میں جو ہے ہنسنا یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے، فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ایسے ہی جب سورج بالکل درمیانے آسمان میں ہو یہاں تک کہ وہ زائل ہو جائے، اور ایسے ہی عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے منع کیا۔ اس پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت دلالت کرتی ہے۔ چلے اب ہے نماز کا طریقہ، تو اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا دا وے آف سلفیہ کے یوٹیوب چینل پر آپ جائیں، اور میں نے الحمدللہ نماز کا مکمل طریقہ بتلایا ہے، آپ اس طریقے کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، سن لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ چلیں اس کے بعد تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بڑھنا، کسی چیز کا زیادہ ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ اس لیے رکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ انسان کے مال میں واجب ایک خاص فریضہ ہے جب اس کی خاص صفت اس مال میں پائی جائے، یعنی مال میں ایک خاص صفت کا پایا جانا، اور ان صفات کی موجودگی میں، وہ صفات آگے میں آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ، ان صفات کی موجودگی میں مال سے زکوٰۃ دینا۔ چلیں اسلام میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، یہ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے، اور اللہ نے گاہے بگاہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور اس طرح کی روایتیں جو ہیں، اس طرح کی آیات ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ انسان کا نفس جو ہے یہ بخالت سے، کنجوسی سے اور ایسے ہی لالچ سے پاک ہو جائے، اور اس کے ذریعہ فقراء اور مساکین کے ساتھ جو ہے اور محتاجین کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر کہہ لیجئے کہ غمخواری کی جائے، ان کی خبر گیری کی جائے، اور ایسے ہی زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، اس کے اس مال پر واجب ہے جو مال شریعت کے جو ہے بتائے گئے صفات کو پہنچتا ہو، حتیٰ کہ یہ زکوٰۃ بچے پر بھی واجب ہے اور پاگل پر بھی۔ اگر بچے کا مال ہے یا کسی پاگل شخص کا مال ہے تو اس کا جو ولی ہے وہ ان دونوں کے جانب سے ادا کرے گا، اور جس نے جان بوجھ کر زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کیا تو اس نے گویا کہ کفر کیا۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کے تعلق سے بڑی کہہ لیجئے کہ سخت وعید سنائی ہے۔ چلیں زکوٰۃ کے وجوب کی تقریباً علماء نے 5 شرطیں بیان کی۔ پہلی چیز اسلام، کافر سے زکوٰۃ نہیں لیا جائے گا۔ دوسری چیز آزاد ہونا، غلام کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے ملک نصاب ہونا، یعنی زکوٰۃ کے مال میں جو نصاب ہونا چاہیے وہ ہو انسان کے پاس۔ چوتھی چیز جو ہے انسان کا اس مال کا مالک ہونا، انسان کا یعنی مال کا انسان کی ملکیت میں ہونا۔ اور 5ویں چیز جو ہے اس کے اوپر 1 سال گزر جانا، مال کے اوپر کیا ہے؟ سال کا گزر جانا، ہاں سوائے جو زمین سے گلے اگتے ہیں، جو پھل فروٹس آتے ہیں، یا زمین سے جو خزانے اور معدنیات نکلتے ہیں، ان میں سال کا گزرنا شرط نہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ چلے جن مالوں میں زکوٰۃ دی جائے گی وہ 5 طرح کے ہیں۔
پہلی چیز سونا اور چاندی، اور ان کا مقدار کیا ہے؟ سونا جو ہے کم سے کم آپ کے پاس 85 گرام ہونا چاہیے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ مثال کے طور پر آج جو ہے آپ دیکھیے کہ 7 اگست ہے، 7 اگست 2021 کو آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، آئندہ سال 7 اگست 2022 میں بھی آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز میں نے بتائی چاندی، چاندی کا مقدار کیا ہے؟ 595 گرام ہونا چاہیے۔ اب جو کرنسی ہمارے یہاں چلتی ہے، جو نوٹ چلتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کیسے نکالا جائے؟ تو آدمی یا تو سونے کے مقدار کو لے لے یا چاندی کے مقدار کو لے لے، 85 گرام سونے کی قیمت یا 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ اس کے پاس مال ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے تو وہ اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ چلے، جہاں تک زیورات کا تعلق ہے تو زیورات اگر انسان استعمال کے لیے نہ رکھے بلکہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس نے سیونگ کے طور پہ پیسوں کے بجائے زیورات خرید لیے، سونے اور چاندی خرید لیے، تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے۔ اور اہل علم کے راجح قول کے مطابق جو زیورات استعمال میں ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا یہ واجب ہے اور یہ ضروری ہے۔ چلیں، اب اس کے بعد جو ہے کچھ جواہرات ہے، جیسے ہیرا ہے، موتی ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے اہل علم کے صحیح قول کے مطابق، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں، یہ چیزیں اگر تجارت کے لیے ہے تو بطور تجارت کے اموال ان سے آنے والے فائدے پر زکوٰۃ دیا جائے گا۔ چلیں، دوسری چیز، ایک تو ہو گیا آپ کو سونا چاندی اور کرنسی کی بات ہو گئی، اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے جانور۔ تو جانور میں اونٹ، گائے اور بکری، ان 3 قسموں میں زکوٰۃ ہے۔ اونٹ میں زکوٰۃ کی صورت کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس 5 سے لے کر کے 9 تک کے اونٹ ہے، یعنی 5 سے لے کر کے 9 تک اونٹ ہے آپ کے پاس، تو آپ اس میں 1 بکری زکوٰۃ دیں گے۔ ایسے ہی آپ کے پاس 10 سے لے کر کے 14 اونٹ ہے تو اس صورت میں آپ 2 بکری زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ کے پاس اگر کہہ لیجئے کہ 15 سے لے کر کے 19 تک ہے اونٹ تو آپ اس میں 3 بکریاں دیں گے، 20 سے لے کر 24 تک اونٹ ہے تو آپ اس میں 4 بکریاں دیں گے، 25 سے لے کر 35 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہے تو آپ جو ہے 1 سال کی ایک اونٹنی دیں گے، اور آپ کے پاس 36 سے لے کر 45 تک اونٹ ہے تو آپ 2 سال کی ایک اونٹنی دیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ کے پاس 46 سے لے کر کے 60 تک کے ہیں تو اس صورت میں جو ہے آپ ایک کہہ لیجئے کہ 3 سال کا اونٹ دیں گے۔ اس طرح یہ تفصیل ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے۔ آگے اور بھی یہ لمبی تفصیل ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، اس سے میں کہہ لیجئے کہ رکتا ہوں۔ چلے، دوسری چیز ہے گائے۔ گائے اگر آپ کے پاس 30 سے لے کر کے 39 تک ہے، گائے 30 سے لے کر 39 تک ہے تو اس صورت میں آپ 1 سال کا بیل یا 1 سال کی گائے زکوٰۃ میں دیں گے۔ اگر آپ کے پاس 40 سے لے کر کے 59 تک کی گائے ہے، یعنی 40 سے لے کر 59 کی تعداد میں ہے تو اس صورت میں آپ جو ہے ایک 2 سال کی گائے جو ہے آپ زکوٰۃ کے طور پر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس 60 سے لے کر کے 69 تک ہے تو آپ 2 گائے صدقہ کریں گے۔ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال، 1 سال کی 2 گائے۔ اس کی بھی تفصیل ہے۔ بکریاں ہیں، بکریوں کے تعلق سے یاد رکھیں اگر آپ کے پاس 40 سے لے کر کے 120 بکری ہے تو آپ 1 بکری زکوٰۃ دیں گے۔ 121 سے لے کر کے 200 ہے تو آپ 2 بکری دیں گے۔ 201 سے لے کے 300 بکریاں ہے تو آپ 3 بکریاں دیں گے، اور 300 کے اوپر جتنا زیادہ چلا جائے ہر 100 میں آپ نے 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر دینا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ جو پھل فروٹس اگتے ہیں یا جو کھیتیاں ہم کرتے ہیں تو اس میں جو ہے کہہ لیجئے کہ جب آپ کے پاس اگنے والے جو جیسے دھان ہے، گیہوں ہے، یا آپ مکئی اگاتے ہیں، بھٹا جسے کہتے ہیں، یہ سب چیزیں اگر اگتی ہیں تو ان کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو یا ایسے ہی آپ کہہ لیجئے کہ جو پھل فروٹ وغیرہ جو درخت میں لگتے ہیں ان کا وزن 652 کلو 800 گرام 652 کلو 800 گرام اگر ہے اور آپ نے
اس میں پانی اپنی محنت سے پٹایا ہے بورنگ لگا کر کے، تو اس صورت میں جو ہے آپ کو نصف عشر دینا ہوگا، یعنی اس کے جو ہے پورے 10 حصے کیے جائے اور 10واں حصہ کا جو ہے آدھا حصہ دیا جائے۔ اور اگر بارش نازل ہوئی آسمان سے اور بارش کے پانی سے کھیت سیراب ہوا ہے تو اس صورت میں پورے جو ہے 652 کلو 800 گرام کے 10 حصے کیجئے، اور اس میں سے جو ہے آپ 10واں حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ تجارت کا سامان ہے۔ تجارت کے سامان چاہے وہ کچھ بھی ہے ان کا حساب لگایا جائے، اور کہہ لیجئے کہ ان کا حساب لگایا جائے۔ جب وہ نصاب کو پہنچ جائے تو ان میں کیا ہے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ جیسے وہ چاندی یا سونے کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ دینا ہے، اس میں آپ کو کیا ہے زکوٰۃ دینا ہے۔ اور پیسوں میں، سونے چاندی میں یا تجارت کے سامان میں جو زکوٰۃ دینا وہ کتنا ہے؟ 2.5%۔ جتنا بھی ہو مال اس سے 2.5% آپ کو دینا ہے۔ اچھا، پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والے خزانے، تو جب وہ نکلے اسی وقت جو ہے اس کا جو ہے 5واں حصہ، اس کے 5 حصے کیے جائے اور 5واں حصہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے؟ زکوٰۃ کس کو دیا جائے گا؟ تو اس صورت میں یاد رکھیں فقیروں کو دیا جائے گا، مسکینوں کو دیا جائے گا، اور ایسے ہی جو زکوٰۃ پر کام کرنے والی ہیں، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو انہیں دیا جائے گا۔ ایسے ہی کوئی کافر اسلام کے بالکل قریب ہو تو اس کو تالیف قلب کے لیے دیا جائے گا، اور ایسے ہی کوئی مسلمان بیچارہ مالی طور پر بہت زیادہ کمزور ہے، کبھی وہ مالدار تھا فی الحال مالی طور پر کمزور ہے، تو اس کے بھی ایمان کی تقویت کے لیے اسے زکوٰۃ دیا جائے گا۔ ایسے ہی غلاموں کو آزاد کرانے میں اور زکوٰۃ دیا جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے جو قرض ہے، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ تو یہ 6 مصارف ہے، یہ تقریباً 6-7 مصارف ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ چلے، زکوٰۃ کے بعد 2 رکن اور بچ جاتے ہیں، اور وقت جو ہے ہمارا 45 منٹ سے زیادہ ہو چکا ہے، تو مختصراً جو ہے میں آپ کو یہ 2 ارکان بتلا دوں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ چوتھا رکن جو ہے یہ روزہ ہے۔ سیام کے معنی ہوتے ہیں لغت میں امساک، رک جانے کے، اور شریعت میں کہتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزے کو توڑنے والی چیزوں سے رکے رہنا۔ روزے کا حکم کیا ہے؟ یہ روزہ فرض ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس کی بے شمار فضیلت آئی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 185 میں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے روزے کا بدلہ اپنے ذمہ رکھا۔ ہر چیز نیکی کے بدلے کا بیان ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں روزے دار کی دعا جو ہے اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خاص دروازہ بنایا جنت کا، جس کا نام کیا ہے؟ ریان ہے، ریان۔ ایسے ہی روزہ جو ہے اپنے رکھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اور اس کے واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ تو ہر مسلمان بالغ عاقل پر روزہ فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، الا یہ کہ عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں، اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے گی، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ چلیں، اس کے بعد روزے کو توڑنے والی چیزوں پر ہم آتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دن کے وقت میں جان بوجھ کر کے کھا لینا پی لینا۔ دوسری چیز ایسے ہی بیوی سے روزے کی حالت میں جمع کر لینا اور اس سے جو ہے مباشرت کر لینا۔ ایسے ہی بیوی کو بوسہ لیتے ہوئے یا مباشرت کرتے، رومانس کرتے ہوئے منی کا خارج ہو جانا، یہ کیا ہے؟ روزے کو توڑنے والا ہے۔ جان بوجھ کر کے قے کرنا، یہ روزے کو توڑنے والا ہے۔ اور ایسے ہی عورت کا جو ہے حیض یا نفاس کا خون آ جانا، یہ اس کے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، روزے کی عام احکامات میں دیکھیں، روزہ جو ہے چاند دیکھ کر کے رکھنا چاہیے، اس کے بعد روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے، یعنی بندہ رات میں ہی فرض روزے کی نیت کر لے۔
کسی بھی مسلمان کے لیے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کے روزے کو چھوڑ دے، جان بوجھ کر کے روزے کو چھوڑ دے۔ ہاں اگر کوئی بوڑھا ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے یا بیمار ہے تو اس صورت میں کیا ہے، وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کے جانب سے جو ہے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دیا جائے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ایسے ہی مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی وہ عورت جو حاملہ ہے، اگر وہ اس کو حالت حمل میں یا دودھ پلانے والی عورت ہے تو اس صورت میں اگر وہ چاہے تو روزہ انشاءاللہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ پانچواں رکن جو ہے وہ حج ہے۔ حج جو ہے، حج کے معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے قصد و ارادہ کے، کسی چیز کا قصد یا ارادہ کرنا، اور شریعت میں حج کہتے ہیں کہ خاص اعمال کی ادائیگی خاص وقت میں خاص شروط کے ساتھ انسان کا مکہ جانے کا ارادہ کرنا، خاص اعمال کی ادائیگی کے لیے خاص اوقات میں خاص شروط کے ساتھ۔ آئیے حج کا حکم کیا ہے؟ تو ہر مستطیع جو صاحب استطاعت ہے، چاہے وہ ہر مستطیع پر جو ہے یہ حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کے گھر کا حج جو ہے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور ارکان اسلام میں یہ پانچواں رکن ہے۔ حج جو ہے اس کی فضیلت اور اس کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ حج ایک ایسا عمل ہے جس میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے دنیاوی اور اخروی فائدے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت ساری عبادتیں جمع ہوتی ہیں، جیسے طواف کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، عرفات میں وقوف کرنا، منی اور مزدلفہ میں ٹھہرنا، اور ایسے ہی منی میں ٹھہرنا، رمی جمرات کرنا، منی میں رات گزارنا، اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے سر کے بال منڈانا، اور ایسے ہی پورے ان ایام میں ذکر و اذکار کرنا، خیر کی باتیں کرنا، خیر کے کلمات کہنا۔ اور حج جو ہے یہ سبب ہے بندے کے گناہوں کے معافی کا اور جنت میں داخلے کا۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، جس نے حج کیا اور اس حج میں اس نے فحش، لغو، برائی، بےہودگی کی باتیں اور کام نہیں کیا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ حج کے وجوب کی کچھ شرطیں ہیں، وہ 5 شرطیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام، مسلمان ہونا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عقل ہونا۔ تیسری چیز ہے بالغ ہونا۔ اگر بچہ حج کر لے تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا اور اس کے والدین کو بھی ملے گا، لیکن اس سے حج کی وجوبیت ختم نہیں ہوگی، وہ بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر حج کیا ہے؟ واجب ہے۔ چوتھی چیز ہے حریت، آدمی کا آزاد ہونا، غلام ہے تو مالک کی اجازت سے حج کرے گا۔ اور پانچویں چیز جو ہے استطاعت، طاقت ہو، یعنی جسمانی طور پر، مالی طور پر اس کے پاس طاقت ہو۔ ہاں عورت کے لیے ایک مزید شرط یہ ہے، یا کہہ لیجئے استطاعت کی تفصیل یہ ہے کہ عورت تنہا حج کو نہیں جائے گی، بغیر محرم کو حج کو نہیں جائے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے، بہت ساری ہماری خواتین کیا کرتی، کہتے کہ ہم خواتین کی جماعت ہے، 10 عورتیں جمع ہو گئیں، عمرے پہ نکل گئیں، حج پہ نکل گئی، نہیں، بغیر محرم کے جو ہے حج یا عمرے پر جو ہے عورت نہیں جا سکتی۔ ایسے ہی حج کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام ہے، عقل ہے، کافر سے حج قبول نہیں ہے، دیوانے اور پاگل سے حج قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ بالغ ہو اور آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کہہ لیجئے کہ وجوب کی ایک اور شرط جو ہے استطاعت، جو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ ایک چیز ہے نیابتاً حج کرنا، یعنی کسی کی طرف سے حج کرنا۔ تو اس صورت میں یاد رکھیں جب تک آدمی اپنا حج نہ کر لے تب تک نیابتاً دوسروں کی طرف سے حج نہیں کر سکتا، جسے ہم اپنی زبان میں حج بدل کہتے ہیں۔ حج کے ارکان، حج کے 4 ارکان ہیں۔ احرام، احرام سے مراد وہ احرام کا کپڑا نہیں ہے، یاد رکھیں آپ، ہمارے عموماً یہی سمجھا جاتا ہے۔ احرام سے مراد کیا ہے؟ احرام سے مراد ہے حج کی نیت کر کے حج میں داخل ہونا، یہ احرام سے مراد ہے۔ دوسری چیز ہے وقوف عرفہ، 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف کرنا۔ تیسری چیز ہے طواف زیارہ، اور چوتھی چیز جو شرط ارکان ہے حج کی وہ ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ ان میں سے اگر کوئی بھی چھوٹ جائے تو بندے کا حج کیا ہے؟ نہیں ہوگا، بندے کا حج کیا ہے؟ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی
حج کے واجبات 7 ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، میقات سے احرام باندھنا، میقات بہت سارے، جیسے مدینہ والوں کے لیے جو ہے ذوالحلیفہ ہے جسے ابیار علی کہتے ہیں، عراق والوں کا الگ ہے، ہندوستان والوں کا الگ ہے جسے کہہ لیجئے جو نام بتائے گئے ہیں، ذوالحلیفہ ہے، یلملم ہے، ذات عرق ہے، ایسے ہی طائف میں سیل الکبیر ہے، میقات وادی ذی محرم ہے۔ تو جو میقات ہے وہاں سے احرام باندھنا یہ واجبات میں سے ہے۔ اچھا، غروب شمس تک جو ہے عرفات میں ٹھہرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا، ہاں الا یہ کہ بوڑھے ہوں بچے ہوں تو وہ رات میں نکل سکتے، رات کے آخری پہر میں۔ ایسے ہی ایام تشریق کی راتوں میں منی میں رات گزارنا، منی میں رات گزارنا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی رمی جمرات کرنا یعنی شیطانوں کو کنکڑی مارنا، ایسے ہی حلق اور تقصیر کرانا، بال کٹانا یا منڈا لینا، مرد منڈا لے یہ ان کے لیے افضل ہے، عورتیں انگلی کے ایک پور کے برابر اپنا بال کاٹیں یہ کافی ہے۔ اور ایسے ہی طواف وداع کرنا، یعنی جب آدمی مکہ چھوڑنے لگے تو وہ طواف وداع کرے۔ تو یہ حج کے جو ہیں کہہ لیجئے کہ ارکان واجبات تھے، اور حج کی کیفیت بھی ہم بتانا چاہتے تھے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو حج کی کیفیت بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ دعا کریں اللہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ارکان اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔